حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کی اعلیٰ نسبی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا تعلق قریش ہی کی ایک شاخ بنی زہرہ سے ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے بنی زہرہ کا انتخاب کیوں کیا؟ دوسرا یہ کہ بنی زہرہ میں سے سیدہ آمنہ کا انتخاب کیوں کیا؟ جہاں تک بنی زہرہ کے انتخاب کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد المطلب ایک دفعہ یمن گئے، وہاں ایک یہودی قیافہ شناس سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کی غیر معمولی وجاہت دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ ایک عظیم شخصیت ہے۔ مزید تحقیق کے لیے ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ قریش سے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، قریش کی کون سی شاخ سے؟ بنی ہاشم سے۔ کیا میں آپ کے جسم کے بعض حصوں کا معائنہ کر سکتا ہوں؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا حصہ نہ ہو جس سے سطر کھل جائے۔ عبد المطلب نے اس موقع پر بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑا۔ اس نے آپ کے نتھنے اوپر اٹھائے اور پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہی اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے۔ پھر کہنے لگا، مگر اس بادشاہی اور نبوت کا تعلق بنی زہرہ سے بھی ہے۔ کیا آپ نے بنی زہرہ کی کسی خاتون سے شادی کر رکھی ہے؟ نہیں، عبد المطلب نے جواب دیا، ابھی تک تو بنی زہرہ کی کوئی عورت میرے عقد میں نہیں ہے۔ قیافہ شناس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ جا کر بنی زہرہ میں شادی کر لیجئے گا۔ اس بنا پر آپ نے خود بھی بنی زہرہ کی ایک خاتون سے شادی کی جس کا نام حالہ تھا، اور بیٹے کے لیے نظر انتخاب بھی بنی زہرہ پر پڑی۔ یہ تو تھی بنی زہرہ کی ترجیح کی وجہ، اور بنی زہرہ میں سیدہ آمنہ کو پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قریش کی ایک مشہور کہنہ ایک دفعہ بنی زہرہ کی عورتوں سے کہنے لگی، تمہارے درمیان ایک ایسی لڑکی ہے جو یا تو خود لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والی ہوگی یا اس کا بیٹا یہ کام کرے گا، اس لیے تم اپنی لڑکیاں میرے روبرو پیش کرو۔ یک کے بعد دیگرے اس کے سامنے لڑکیاں لائی جاتی رہیں اور وہ ہر ایک کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی گئی۔ جب حضرت آمنہ اس کے سامنے آئیں تو انہیں دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، یہ ہے وہ لڑکی جو یا تو خود نذیرہ ہوگی یا اس کا بیٹا نذیر یعنی عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوگا، جو بڑی شان والا اور واضح دلیل والا ہوگا۔ کہنہ کی اس پیش گوئی کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ آمنہ کے والد وہب بنی زہرہ کی سب سے ممتاز شخصیت تھے اور اپنی اعلیٰ نسبی اور شرافت کی وجہ سے بنی زہرہ کے سردار تھے، اور ان کی بیٹی سیدہ آمنہ بھی قریش کی سب سے بہترین لڑکی تھی۔ جس لڑکی کے بدن سے بڑی شان والے اور واضح دلیل والے نذیر کے جلوہ افروز ہونے کی بشارت دی جا چکی ہو، باپ شریف اور عالی نسب سردار ہو، اور جو خود سارے قبیلہ میں سب سے زیادہ افضل ہو، اس سے موزوں لڑکی اور کون سی ہو سکتی تھی جس پر عبد المطلب کی نظر انتخاب پڑتی؟ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے سیدہ آمنہ بنت وہب کو منتخب کیا۔ وہب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود ہی اس رشتے کی تمنا رکھتے تھے، بلکہ بعض روایات کے مطابق تو عام دستور کے برعکس اس سلسلے میں انہوں نے پہل کی تھی اور اپنی بیوی کو عبد المطلب کے گھر اس لیے بھیجا کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ قبول کر لیں۔ وہب کی بے تابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عبداللہ کی ایک انوکھی عظمت کا بچشم خود نظارہ کر لیا تھا۔ ایک دن عبداللہ شکار گاہ میں شکار کھیل رہے تھے، اتفاقاً وہب بھی پھرتے پھراتے ادھر جا نکلے۔ عبداللہ بے فکری سے شکار میں مشغول تھے کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے 70-80 یہودی تلواریں لہراتے ہوئے باہر نکل آئے اور عبداللہ کو گھیر لیا۔ وہب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو عبداللہ کی امداد کے لیے دوڑ پڑے، مگر وہ اکیلے اتنے سارے شمشیر بکف دشمنوں سے عبداللہ کو کیسے بچا سکتے تھے؟ اسی لمحے گھوڑوں پر سوار بہت سے لوگ کہیں سے نمودار ہوئے۔ یہ لوگ دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی یہودیوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحوں میں انہیں مار بھگایا۔ حفاظت الہی کا یہ کرشمہ دیکھتے ہی اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میری بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جس نوجوان کی حفاظت کے لیے کارخانہ قدرت کی نادیدہ مخفی قوتیں مصروف عمل ہوں، اس سے بہتر داماد وہب کو کہاں مل سکتا تھا۔
پہل عبد المطلب کی طرف سے ہوئی ہو یا وہب کی طرف سے، بہرحال فریقین کی بے تابانہ رضامندی سے یہ رشتہ طے ہو گیا۔ اور پھر ایک دن عبد المطلب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بغرض شادی وہب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ قارئین کرام، آئیے ذرا اس شادی سے پہلے اس دولہا کی جھلک دیکھ لیں جس کی خوبصورتی کا تاریخ کے صفحات میں بہت چرچا ہے۔ جس طرح مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی تھیں، اسی طرح عرب کی عورتیں بھی عبداللہ کے جمال پر فریفتہ تھیں۔ 10-20 نہیں، سینکڑوں لڑکیاں ان کی محبت میں گرفتار تھیں اور آس لگائے بیٹھی تھیں کہ ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے۔ مگر جب عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو منتخب کر لیا تو بہت سی لڑکیاں اسی غم کو سینے سے لگائے ساری عمر کنواری بیٹھی رہیں۔ جب عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہو گئی تو بنی مخزوم اور عبد مناف کی 200 لڑکیاں شمار کی گئیں جنہوں نے عبداللہ کو نہ پا سکنے کی وجہ سے ساری عمر شادی نہیں کی۔ قارئین کرام، اصل بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی شخص اتنا حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ کے جمال کا اصل راز یہ تھا کہ آپ نور نبوت کے حامل تھے، نور مصطفیٰ کے امین تھے۔ اسی کی جھلک کی بنا پر آپ کا چہرہ غیر معمولی طور پر تاباں و درخشاں تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے روح انور پر نور مصطفیٰ ایسے لگتا تھا جیسے چمکتا ہوا تارا۔ نور نبوت کا حامل یہ بانکا سجیلا 18 سالہ نوجوان جب بن سور کر دولہا بنا ہوگا تو اس کا کیا عالم رہا ہوگا۔ پڑھی لکھی عورتیں جانتے تھیں کہ عبداللہ کے چہرے پر چمکنے والا نور جس عورت کی طرف منتقل ہوگا وہ روئے زمین کی سب سے زیادہ خوش قسمت عورت ہوگی، اس لیے وہ اپنا سب کچھ وار دینے پر تیار ہو جاتی ہیں کہ شاید وہ نور ہماری طرف منتقل ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ اپنے ابا جان کے ساتھ جا رہے تھے تو فاطمہ نامی ایک مالدار حسینہ نے آپ کے چہرے پر نور نبوت کو چمکتا دیکھ کر یہ پیشکش کی، اے نوجوان، اگر تم مجھے وصل سے شاد کام کر دو تو اس کے عوض میں تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ وصل کے چند لمحات کے عوض اتنی بڑی پیشکش، اور وہ بھی صنف مخالف کی جانب سے، اتنی پرکشش ہے کہ نیک سے نیک آدمی کے قدم بھی ڈگمگا جائیں۔ مگر حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں جب حلال و حرام کی تمیز ہی اٹھ گئی تھی، حضرت عبداللہ نے کہا کہ حرام کام کرنے سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے میری موت آ جائے، اور وہ کام جس کا تم کہہ رہی ہو وہ حلال نہیں ہے کہ میں اس پر آمادہ ہو جاؤں۔ ہر شریف آدمی اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، تم جس چیز کا تقاضا کر رہی ہو میں وہ پوری نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت عبداللہ اپنے دامن کو ہر قسم کی آلودگی سے بچاتے ہوئے وہب کے گھر پہنچ گئے اور سیدہ آمنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اہل عرب کا عموماً یہ دستور تھا کہ دولہا شادی کی رات سسرال میں بسر کرتا اور 3 دن تک وہیں مقیم رہتا تھا۔ 3 دنوں کے بعد جب عبداللہ واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں پھر اسی عورت کے ساتھ ملاقات ہو گئی جس نے آپ کو چند گھڑیاں ساتھ گزارنے کی عوض 100 اونٹوں کی پیشکش کی تھی۔ مگر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس عورت نے آپ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بات ہی حیرت کی تھی، جو عورت آج سے صرف 3 دن قبل اپنا سب کچھ لٹا دینے پر آمادہ تھی، آج وہ یوں بے رخی برت رہی تھی جیسے وہ ان کو جانتی ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ سے نہ رہا گیا اور اس سے پوچھ لیا، کیا بات ہے، آج تم وہ پیشکش نہیں کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، پہلے جو نور تمہارے پاس تھا اب وہ تم سے جدا ہو چکا ہے، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ کی یہی خوش بختی کیا کم تھی کہ انہیں حضرت عبداللہ جیسا مثالی شوہر ملا تھا کہ اس پر مزید سعادت یہ حاصل ہو گئی کہ ان کا بطن اطہر قرارگاہ نور مصطفیٰ بن گیا۔ یہ حمل اس طرح نہ تھا جیسے عموماً ہوتا ہے، بلکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے انوکھا اور منفرد حمل تھا۔ سیدہ آمنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ نہ تو مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس ہوا اور نہ ہی دیگر حاملہ عورتوں کی طرح کھٹی میٹھی چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی۔ پھر میں ایک دن سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی کہ مجھے ایک غیبی ہستی نے بشارت دی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے چند ماہ قبل حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلہ کے ہمراہ تجارت کے لیے شام گئے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ جب قافلہ مدینے سے گزرا تو عبداللہ نے کہا کہ میں مزید نہیں چل سکتا، اس لیے تم اپنا سفر جاری رکھو۔
قافلے والے عبداللہ کو چھوڑ کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ چند روزہ آرام سے افاقہ ہو جائے گا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور مرض دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ ادھر جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو عبد المطلب نے ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ علالت کی وجہ سے مدینہ میں ٹھہر گئے تھے۔ عبد المطلب نے اسی وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو ان کی خبر گیری کے لیے بھیجا، مگر قدرت کو دونوں بھائیوں کی ملاقات منظور نہ تھی۔ حارث عین اس وقت پہنچے جب عبداللہ اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ کتنی حسرت ناک تھی یہ موت! غریب الوطنی میں دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں نہ پاس ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اپنی چہیتی بیوی اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار، اور عمر صرف 18 سال۔ جب اس جوان مرد کی المناک وفات کی اطلاع مکہ مکرمہ پہنچی تو ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ ماں باپ اور بھائیوں بہنوں پر جو گزری سو گزری، لیکن سیدہ آمنہ کا غم سب سے زیادہ تھا۔ جس عورت کی خوشیاں عالم شباب میں لٹ گئی ہوں، جو شادی سے صرف چند ماہ بعد بیوہ ہو گئی ہو، جسے عبداللہ جیسا مثالی شوہر جو سینکڑوں دلوں کی دھڑکن تھا داغ مفارقت دے گیا ہو، جسے اپنے محبوب سرتاج کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہو سکا ہو، جس کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہو، اس عورت کے غم و اندوہ کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کے دکھ درد کو کون جان سکتا ہے؟ جب دل کی آگ سے الفاظ کا دھواں اٹھتا ہے تو کچھ کچھ آگ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات سے سیدہ آمنہ کی نگاہوں میں جہاں تاریک ہو گیا، انہیں چار سو ویرانیاں اور بربادی نظر آنے لگی، اور انہیں اپنے جیون ساتھی کے بچھڑنے سے ارض مکہ آل ہاشم سے خالی معلوم ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ کی موت اچانک ہی آ گئی تھی۔ وہ مہینہ بھر بیمار رہے۔ وہ ہر لحاظ سے مثالی انسان تھے۔ ان کی رحلت کے بعد ان جیسا کوئی نہ تھا۔ سیدہ آمنہ نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے: انہیں موت نے اچانک پکارا اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی جانب چل دیے۔ اب دنیا میں ہاشم کے اس بیٹے جیسا کوئی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد جنازہ اٹھنے کی منظر کشی کی ہے۔ یہ منظر آپ نے خود تو نہیں دیکھا تھا، شاید اپنے دیور حارث کی زبانی سنا ہوگا۔ جب رات کے وقت لوگ ان کا جنازہ اٹھا کر چلے تو اژدہام کے باوجود ان کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے کبھی ایک آگے بڑھتا تھا تو کبھی دوسرا۔ حضرت عبداللہ کی مرگ ناگہاں پر ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل سوگوار تھا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ایسے فیاض اور رحم دل انسان کی جدائی پر سب نے غمگین تو ہونا ہی تھا۔ اگر اب لوگ روتے ہیں تو انہیں حق حاصل ہے، کیونکہ وہ تھے ہی بے حد سخی اور انتہائی رحم دل۔ حضرت عبداللہ کی وفات کا زیادہ المناک پہلو یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ عام لوگوں کو تو بطن آمنہ میں پرورش پانے والی ہستی کی عظمت کا صحیح علم نہ تھا، مگر ملائکہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس غم کو شدت سے محسوس کیا اور دربار الہی میں عرض کیا: اے ہمارے اللہ اور ہمارے آقا، تیرا نبی تو یتیم ہو گیا، اس کی تربیت اور حفاظت کرنے والا باپ تو چل بسا۔ تو دربار الہی سے جو جواب ملا وہ عظمت مصطفیٰ کے نئے پہلو اجاگر کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا نگہبان ہوں، اور میں اس کا حامی ہوں، میں اس کی تربیت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، اور میں اس کا رازق ہوں۔ تم اس پر درود پڑھو اور اس کے نام سے برکت حاصل کرو۔